السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام طلبہ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم 10ویں کلاس کا جو سبق ہے نئی روشنی، اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ اس سبق کو ہم دو حصوں کے اندر پڑھیں گے۔ پہلے حصے کے اندر اس کے جو لفظ اور معنی ہیں اور سوالات کو دیکھیں گے۔ دوسرے حصے میں اس سبق کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو چلو سب سے پہلے دیکھتے ہیں لفظ اور معنی۔ ان سے سبق کو سمجھنے کے اندر مدد ملتی ہے، اس لیے دیکھتے ہیں۔ معنی یاد کیجئے میں نابینا۔ نابینا کا معنی ہوتا ہے جسے دکھائی نہ دے۔ دوسرا لفظ ہے تحریر۔ تحریر کا معنی ہوتا ہے لکھاوٹ یا عبارت، دونوں ہی ہو سکتے ہیں۔ تیسرا یہاں دے رکھا ہے تربیت۔ تربیت کا معنی ہوتا ہے پرورش۔ چوتھا دے رکھا ہے سیاحی۔ سیاحی کہتے ہیں مسافر کو، ٹورسٹ کو، یا پھر یوں کہ ہیں سفر کرنے والا، سیر و سیاحت کرنے والا۔ ایک معنی دے رکھا ہے حساس۔ حساس کا معنی ہوتا ہے زیادہ محسوس کرنے والا۔ نصاب پڑھائی کا کورس۔ صلاحیت لیاقت یا استعداد۔ ورزش کثرت۔ مقدار کا معنی ہوتا ہے اندازہ یا وزن۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس کے سوالات اب پڑھ لیں گے تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ سبق میں جب سوال آئیں گے اور سوال ہمیں پتہ ہوں گے تو ان کے جوابات میں آسانی ہو جائے گی اور سبق پڑھتے پڑھتے یاد ہو جائیں گے۔ تو ایک سوال ہے، کلاس میں بچے کس بات پر حیرت زدہ تھے؟ دوسرا سوال ہے بریل ایجاد کرنے والے کا کیا نام ہے؟ تیسرا جو سوال ہے وہ ہے بریل کے ذریعے پڑھائی کس طریقے سے ہوتی ہے؟ چوتھا سوال ہے لوگ سفید چھڑی کیوں رکھتے ہیں؟ پانچواں سوال ہے آنکھوں کی حفاظت کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ دوستوں ان پانچوں سوالوں کو تھوڑا دھیان سے دیکھ لیں، اس کے بعد آگے چلتے ہیں۔ اگر یہ سوال ہمیں پہلے سے پتہ ہوں گے تو سبق پڑھیں گے تو ان کے جوابات آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ پھر اپنے سبق کے اندر 4 خالصتان بھی ہیں، ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ تو ان کے خالصتان الگ ہوتے ہیں، تو یہ کن کے الگ ہوتے ہیں؟ تو اس میں آ جائے گا اسکول۔ یہ بات ہو رہی ہے نابینا بچوں کی، ان کے اسکول الگ ہوتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، اس میں آ جائے گا اسکول۔ دوسرا ہے کم روشنی میں نہیں چاہیے۔ تو کم روشنی میں کیا کرنا نہیں چاہیے؟ تو کم روشنی کے اندر پڑھنا نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ کم روشنی میں پڑھنے سے آنکھیں خراب ہوتی ہے۔ ارے واہ، یہ تو بہت خالصتان بات ہو گئی، مزیدار۔ تو یہاں آ جائے گا مزے، یہ تو مزیدار بات ہو گئی۔ چوتھا ہے ان سب باتوں کا خیال رکھنے سے تمہاری آنکھیں خالصتان رہ سکتی ہے، تو ہماری آنکھیں محفوظ رہ سکتی ہے۔ اب چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ سبق کا نام ہے نئی روشنی، جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پہلے جیسا کہ ہمارا معمول ہے کہ کوئی بھی سبق پڑھنے سے پہلے اس کی تھیوری، اس کی سٹوری بیان کر دیتے ہیں تاکہ طلبہ کو سبق سمجھنے میں آسانی ہو۔ تو اس سبق کی سٹوری کیا ہے؟ اس سبق کی جو سٹوری ہے وہ ایک اندھے لڑکے کی ہے جس کا نام محمود ہوتا ہے۔ محمود ایک نابینا شخص ہے اور وہ جب اسکول میں جاتا ہے تو بچے حیرت زدہ ہوتے ہیں کہ یہ نابینا ہونے کے باوجود بھی ہمارے ساتھ کیسے پڑھے گا۔ تو
ये नाबीना होने के साथ भी हमारे साथ कैसे पढ़ेगा? तो मास्टर जी उन्हें समझाते हैं कि नाबीना लोगों के स्कूल अलग होते हैं, उनको पढ़ाने के लिए ब्रेल लिपि का इजाद किया जाता है। ब्रेल लिपि के ज़रिए उनकी पढ़ाई होती है और ये चीज़ तलबा को बताते हैं। तलबा अच्छी तरीके से इस चीज़ को समझ जाते हैं। उसके बाद तलबा मास्टर जी से सवाल करते हैं कि आँखों की हिफाजत के लिए हमें क्या करना चाहिए। तो मास्टर जी उन्हें बताते हैं कि आँखों की हिफाजत के लिए हमें गिल्ली डंडा नहीं खेलना चाहिए, पटाखों वगैरह से दूर रहना चाहिए और हरी सब्जियां खानी चाहिए और पीले फल वगैरह जैसे पपीता और कद्दू, आम, इन चीज़ों को ज़्यादा खाना चाहिए। इन चीज़ों को खाने से आँखों की रोशनी मजबूत होती है और ठंडे पानी से आँखें रोज़ाना धोनी चाहिए, साफ़ करनी चाहिए। तो मास्टर जी तलबा को ये हिदायत देते हैं और तलबा भी उन हिदायत के ऊपर अमल करने का अज़्म करते हैं। तो दोस्तों, ये था इस सबक का ख़ुलासा। इंशाअल्लाह आइंदा जो वीडियो डालेंगे उस वीडियो के अंदर पूरे सबक को सारी इबारत के साथ पढ़ेंगे और इंशाअल्लाह उनके जवाबात को भी लिखाएंगे।